میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ جائے، اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں، میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو،
अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुस्न, आजिज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज हो जाऊं या मेरे पर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है, बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती है। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहां उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा बस यही बेचा है, अब बाकी सब ठीक है, सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी, और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाए। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़।
اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور میں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ غافلوں کے درمیان اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان سبز درخت ہو، اور جو غافلوں کی جماعت میں جو خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے اللہ ہی